کئیوں کو میں نے واٹس ایپ پہ کی تھی، ہمارا گروپ بنا ہوا ہے روحانی علاج کا، اس میں ہم روحانی علاج کے میسیجز کرتے ہیں، دیگر اس طرح کی جو اپڈیٹس ہوتی ہیں یا اس طرح کی دعائیں جو ہم نئی نئی سنتے ہیں حدیثوں میں وارد ہوتی ہیں، تو کئی لوگ مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی سینڈ کر دیں، تو ہر ایک کو الگ الگ سینڈ کرنا پاسبل نہیں ہوتا، تو اب گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ آسانی ہو جاتی ہے، 500 لوگوں کو ایک ہی میسیج چلا جاتا ہے تو وہ ٹائم بچتا ہے۔ تو یہ دعا جس کو بھی چاہیے ہو وہ بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں، یا یہاں سے نمبر نوٹ کر لیں، نمبر لکھے ہوئے ہیں، اس نمبر کو سیو کر کے آپ اپنا واٹس ایپ سینڈ کریں گے تو آپ کو جو بھی اپڈیٹس ہیں، وظائف ہیں، روحانی علاج وغیرہ ہیں، تو وہ آپ کو سینڈ کر دیے جائیں گے۔ تو جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو، کوئی بدشگونی آپ سمجھیں کہ یہ میرے لیے چیز کوئی بری ہو جائے گی، تو اس وقت یہ دعا پڑھ لیں، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ بس یہ چھوٹی سی دعا ہے، ایک لائن بھی پوری نہیں بنتی۔ یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اپنے رب کریم پر بھروسہ بھی کریں اور پھر اپنے کام کو چلے جائیں، ہرگز نہ رکیں نہ ہی واپس آئیں، بس یہ الفاظ جو بتائے گئے ہیں یہ پڑھ لیں۔ تو الحمدللہ اس معاملے میں ہمارے بزرگان دین کی زندگی ہمارے لیے پیروی کے لائق ہے۔ امیر المومنین مولا علی مشکل کشا نے جب خارجیوں سے جنگ کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو اس وقت جو ایک نجومی تھا، مشہور نجومی تھا، وہ رکاوٹ بنا۔ اس نجومی نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ نہ جائیے، اس وقت آپ سفر پہ نہ جائیں، کیونکہ میرے علم کے مطابق جو یہ ستاروں کا علم رکھتے ہیں، چاند سورج ستاروں کے حوالے سے، اس نے کہا کہ چاند جو ہے نا یہ اقرب میں ہے۔ اقرب ایک چاند کی منزل ہے، جیسے منزل غفر ہے، منزل اقرب ہے، مختلف منازل ہیں چاند کی، ڈیلی چاند کسی منزل میں ہوتا ہے، تو چاند منزل اقرب میں ہے، یہ آسمانوں کے برجوں میں سے ایک برج ہے اقرب۔ اگر آپ ابھی چلے جائیں گے تو شکست ہوگی۔ یہ سن کر حضرت علی نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صدیق و عمر رضی اللہ عنہما یہ نجومیوں پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تمہاری بات کو جھوٹ ثابت کرتے ہوئے اب میں ضرور سفر کروں گا۔ پھر آپ سفر پہ گئے اور اللہ پاک نے آپ کو فتح عطا فرمائی اور اس نجومی کی بات جھوٹی ثابت ہو گئی اور مولا علی خوشی خوشی واپس آئے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کے غلام تھے حضرت مزاحم، ان کا بیان ہے کہ جب ہم مدینہ طیبہ سے نکلے تو چاند جو تھا یہ دبران میں تھا۔ میں نے ان سے یہ کہنا تو مناسب نہ سمجھا کہ حضور چاند دبران میں ہے تو آپ نہ جائیں، تو چونکہ آپ بادشاہ تھے، روب دبدبہ تھا، تو میں نے صرف اتنا کہا حضور ذرا چاند کو دیکھیے کتنا پیارا لگ رہا ہے، کہ آپ چاند پہ نظر کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، سفر سے رک جائیں گے۔ جب آپ نے چاند کو دیکھا فرمایا کہ شاید تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ چاند دبران میں ہے، تو مزاحم ہم چاند سورج کے مطابق نہیں چلتے، ہم اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مشیت کے مطابق چلتے ہیں۔ ہم چاند سورج ستاروں کے مطابق نہیں چلتے، ہمیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، ہم رب کی مشیت کے مطابق چلتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ دبران بھی چاند کی ایک منزل ہے، اور جس وقت چاند ثریا اور جوزہ کے درمیان ہوتا ہے نا تو یہ وہ منزل ہے اس کی۔ تو عرب میں نجومیوں کا یہ وہم تھا کہ یہ جو سات ہوتی ہے منحوس ہوتی ہے، یہ اس وقت کے زمانے میں اس معاشرے میں یہ وہم تھا کہ جب چاند اس منزل میں ہو تو یہ منحوس ہوتا ہے، تو حضرت مزاحم کا اشارہ بھی اسی طرف تھا، لہٰذا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے سفر بھی کیا اور اس وہم اور بدشگونی کو رد بھی کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ والے نجومیوں پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ والے چاند ستاروں کی تاثیر کو نہیں مانتے، اللہ والے بدفعلی نہیں لیتے، اللہ والے بدشگونی کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ والے چاند ستاروں کی تاثیر ماننے والوں کی اصلاح کرتے ہیں، اللہ والے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہم
بدگمانی، چاند ستاروں کی تاثیر، اس پر اعتماد کرنے کی بجائے ہم صرف اللہ کی ذات پر اعتماد رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، جو رب کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے، وہ بندہ اطمینان کی زندگی گزارتا ہے، اسے کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ اس کا بھروسہ اس کے رب پر ہوتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے سارے کام سنورتے چلے جاتے ہیں، دشمن لاکھ اس کے خلاف دو پہ چلا لے، پلاننگ کر لے، لیکن اس کا بھروسہ رب پر ہوتا ہے، رب اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، اس کے قدم لڑکھڑاتے نہیں ہیں، وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے وہ مشکل ترین حالات کے اندر بھی صبر کرنا اس کو لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ صبر کر سکتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے وہ ترقیوں کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ناکام نہیں کر سکتی، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے وہ شیطان کے دھوکے سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے وہ بہت ساری بلائیوں کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے وہ دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچ جاتا ہے۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے وہ بدشگونی جیسی برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو غیب سے روزی عطا فرماتا ہے، اس کے لیے غیب سے اللہ انتظام کر دیتا ہے۔ بھروسہ رب پر ہونا چاہیے۔ منقول ہے مسجد حرام شریف میں ایک عبادت گزار شخص رات بھر عبادت کرتا، دن کو روزے رکھتا، روزانہ شام کو ایک شخص سے 2 روٹیاں دے جاتا، اس سے افطار کر لیتا، پھر دوسرے دن تک عبادت میں لگ جاتا۔ ایک روز اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسا توکل ہے، میں تو ایک انسان کی دی ہوئی روٹی پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں اور مخلوق کو روزی دینے والے، مخلوق کو رزق دینے والے اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ جب شام کو جب روٹیاں دینے والا آیا تو اس عبادت گزار شخص نے اس کو واپس کر دیا۔ بھوک کی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ جب بھوک کا غلبہ ہوا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، رات کو خواب میں دیکھا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے بندے کے ذریعے جو کچھ بھجواتا تھا تو نے واپس کیوں کر دیا؟ سبحان اللہ، کہ میں اپنے بندے کے ذریعے تجھے رزق بھجواتا تھا تو نے واپس کیوں لوٹا دیا؟ اس عبادت گزار نے عرض کی مولا میرے دل میں خیال آیا کہ تیرے سوا میں دوسرے پر بھروسہ کر بیٹھا ہوں، حکم ہوا اب میں بھیجوں تو واپس نہ کرنا۔ اسی خواب کے دوران دیکھا کہ روٹیاں لانے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ پاک نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس عبادت گزار شخص کو روٹیاں دینی بند کیوں کر دی؟ اس نے عرض کی معلوم کو مولا تجھے خوب معلوم ہے۔ پھر پوچھا بندے وہ روٹیاں تو کسے دیتا تھا؟ اس نے عرض کی کہ میں تجھے دیتا تھا، یعنی یا اللہ میں تیری راہ میں دیتا تھا، وہ روٹیاں میں تجھے دیتا تھا۔ ارشاد ہوا تو اپنا عمل جاری رکھ، میری طرف سے تیرے لیے اس کے بدلے میں جنت ہے۔ تو آج کل چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں، اور ویسے بھی کسی مسلمان کو کھانا کھلانا یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے، جن کی یہ عادت ہے۔ ماشاءاللہ یہاں ایسے خوش نصیب بھی ہیں ہمارے نمازیوں میں، ان کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ اپنے ان کا ایک روٹین ہے اپنے دوستوں کو کھلانا، اپنے دیگر مسلمانوں کو، اپنے سٹاف کو کھانا کھلانا، یہ سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کو کیسا ماشاءاللہ اللہ نے ایک ذوق دیا ہے، اور بڑی اچھی عادت ہے یہ جو سخاوت کی صفت ہے، کیونکہ یہ بھی سخاوت ہے کہ کسی مسلمان کو کھانا کھلا دینا، کہ مہمان آئے تو خوش ہو جانا، چلو شکر ہے مہمان آیا ہمیں کچھ کھلانے کا موقع مل جائے گا، شکر ہے کوئی آیا ہے اسے چائے پیش کر دیں گے، پانی پیش کر، دل کھول کے دل کرتا ہے کہ اس کی خوب خدمت کریں، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے۔ جن کی یہ عادت ہوتی ہے اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، وقتی ان پہ آزمائش آ بھی جائے تو وہ آزمائش ان کی بلندی درجات کے لیے آتی ہے، ایک وقت آتا ہے ان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو خوب رزق عطا فرماتا ہے، اللہ ایسوں کی غیب سے مدد فرماتا ہے جو سخی ہوتے ہیں، اور یہ سخاوت بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔
یہ سخاوت مختلف امور سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ جو سخی ہوتا ہے وہ جب رب کی راہ میں لگاتا ہے تو پھر سوچتا نہیں ہے، پھر جتنا ہوتا ہے لگا دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے پاس ہے کتنا، وہ بس لگا دیتا ہے۔ سخاوت کا تعلق یہ مال سے نہیں ہوتا۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، مال تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کا تعلق یہ دل سے ہے۔ سخاوت کا تعلق دل سے ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو ہی 100 روپیہ اور وہی اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اس نے کمال کر دیا۔ اب جس کے پاس 1 کروڑ ہے اس نے 2 لاکھ دے دیا، 10 لاکھ دے دیا، تو کون سا کمال کیا؟ کیونکہ اس کے پاس اتنا پہلے ہی تھا، اس میں سے تھوڑا سا اس نے دیا۔ تو اللہ پاک ہمیں سخاوت جیسی صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس شخص نے جب اس عبادت گزار کو وہ روٹیاں دی اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ جب حاضر ہوا، اللہ پاک نے فرمایا تو کسے دیتا تھا؟ اس نے کہا یا اللہ میں تجھے دیتا تھا، یعنی تیری رضا کے لیے دیتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تیرے لیے اس کے بدلے میں جنت ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بدشگونی سے بچتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے اس وقت اعتقاد اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم مادی اشیاء پر بھروسہ کر لیتے ہیں کہ میرا بزنس چلے گا تب چلے گا، میں یوں مارکیٹنگ کروں گا تو چلے گا، میرا بزنس تب چلے گا جب میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروں گا تو چلے گا، فیس بک کے ذریعے مارکیٹنگ کروں گا تو چلے گا، دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں میں ان کے ذریعے کروں گا تو چلے گا۔ بھائی کسٹمر لانا، کلائنٹ لانا، کاروبار بڑھانا، بزنس کو ترقی دینا، برکت دینا، رزق بڑھانا، یہ اس رب کائنات کے ہاتھ میں، وہ چاہے گا تو بڑھے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں پڑے گا۔ لاکھ مارکیٹنگ کر لیں، گوگل ایڈ سے مارکیٹنگ کر لیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر لیں، جو چاہے کر لیں، نہیں بڑھے گا جب تک وہ رب کلائنٹ نہیں بھیجے گا، جب وہ رب رزق کے دروازے نہیں کھولے گا نہیں بڑھے گا، جب وہ چاہے گا سٹاپ ہو جائے گا۔ یہاں ایسے بھی ہیں ہماری نمازیوں میں، ایک ہے وہ ڈیلی کا 10 لاکھ 11 لاکھ روز کا کما رہے تھے، گھر بیٹھے موبائل پہ سوشل میڈیا پہ، لیکن 8-10 مہینے سے ان کا سارا سٹاپ ہو گیا۔ لیکن جب تک رب چاہتا ہے دروازے کھلے رہتے ہیں، وہ چاہتا ہے کلائنٹ آنے بند ہو جاتے ہیں، کام سٹاپ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں بھروسہ رکھنا ہے تو اپنے رب پہ رکھنا ہے، اس پہ نظر ہوگی تو معاملات سیدھے رہیں گے۔ اگر صرف دنیاوی معاملات پر، دنیاوی اشیاء پر، مادی چیزوں پر بھروسہ کر لیا، اس رب پہ بھروسہ نہ کیا تو وہاں معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم روزانہ وظائف بتاتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد ہمارا درس قرآن ہوتا ہے، اس میں ہم درس قرآن، دیگر قرآن پاک مخارج کے ساتھ سیکھتے ہیں، دیگر کافی باتیں ہم سیکھنے کا موقع ملتا ہے، نماز کے حوالے سے سیکھتے ہیں، اس میں روزانہ وظائف بھی بتائے جاتے ہیں۔ اب رزق بڑھانے کے وظائف ہیں۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں بھائی وظیفہ پڑھنے سے رزق بڑھتا تو سارے امیر ہو جاتے ہیں۔ بھائی سارے کرتے کب ہیں وظیفہ؟ اب کر کے تو دیکھیں، اور پھر اس رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اس کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے وہ وظیفہ جو اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا وہ کر کے تو دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں کیسے رزق کے دروازے کھولتے ہیں، کس طرح غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب رب عطا فرماتا ہے نا پھر وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم تو اپنی عقل سے سوچتے ہیں نا کہ یہ ہوگا تو ملے گا، جاب ہوگی تو کچھ ملے گا، بزنس ہوگا تو کچھ ملے گا، کچھ انویسٹ کریں گے تو کچھ ملے گا، یعنی اپنے پاس سے طرح طرح کے سوچتے رہتے ہیں۔ جب اللہ چاہے تو یہ سارے معاملات کے اسباب خود ہی پیدا کر دیتا ہے، لیکن ہم اس پہ بھروسہ کر کے دیکھیں، ہماری طرف سے کوتاہی نہ ہو، ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم فرائض و واجبات کی پابندی کریں، ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ جو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے رب کے فرما بردار ہو جائیں، سارے معاملات دنیا کے بھی سیدھے ہو جائیں گے، آخرت کے بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ کو ناراض کر دیا تو اس کے بعد دنیا میں بھی مسائل شروع ہو جائیں گے، آخرت میں بھی مسائل ہوں گے، قبر میں بھی مسائل ہوں گے، حشر میں بھی مسائل ہوں گے۔ بدشگونی کے حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ ہم نے بدشگونی، برا فال، بدفالی، اس پہ بھروسہ نہیں کرنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کبھی کسی لنگڑے کو دیکھتے ہیں، اندھے کو دیکھتے ہیں تو بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی خاص پرندے کو دیکھتے ہیں تو بدشگونی کا شکار، کبھی کسی خاص پرندے کی آواز سنی تو بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں،
کبھی کسی دن کو، وقت کو، مہینے کو بدشگونی میں شمار کر لیتے ہیں، کبھی کسی کام کا ارادہ کیا تو کسی نے طریقہ کار میں نقصان کی نشاندہی کر دی، اگر ایسا کرو گے تو یوں نقصان ہو جائے گا، اب کہتے ہیں نہیں یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، اب اس نے پہلے ہی روک دیا کام سے، اب نقصان ہو جائے گا۔ کبھی ایمبولینس کی آواز سنتے ہیں تو کئی لوگ اس کو برا خیال کرتے ہیں، فائر بریگیڈ کی گاڑی کی آواز سنتے ہیں اس کو برا سمجھتے ہیں، کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد کہتے ہیں گھر میں جھاڑو نہیں دینا، یہ منحوس ہے، کبھی جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آ گیا، کہتے ہیں یہ بدشگونی ہو گئی، سیدھی آنکھ پھڑکے تو یقین کر لیتے ہیں کہ اب وہ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ اسی طرح پہلا گاہک بغیر کچھ لیے واپس چلا گیا، اب دکاندار پریشان رہتا ہے کہ اب تو میرے سارے دن کی سیل خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض کا نئی دلہن جب گھر آتی ہے اور کوئی ایسا نقصان ہو جائے، کوئی کاروبار کم ہو جائے، کہتے ہیں یہ ہے ہی منحوس، جب سے یہ گھر آئی ہے یہ سارے معاملات ایسے ہیں۔ اب یہی بات ذہن میں بٹھا کے اپنے گھر کا امن و سکون برباد کر لیتے ہیں۔ بھئی وہ دلہن منحوس نہیں ہے، کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی آپ کا نقصان لکھا تھا، یہ ہونا تھا تو ہو گیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہو جائے گی، کسی کنگن کا استعمال کریں گے تو آپس میں دونوں کا جھگڑا ہو جائے گا، خالی برتن یا چمچ آپس میں ٹکرائیں گے تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ باہر نکلے تو اس پر بجلی گر جائے گی، بچے کے دانت الٹے نکلیں گے تو کہتے ہیں ننیال پر بھاری ہوتا ہے، چھوٹا بچہ کسی کی ٹانگ کے نیچے سے گزر جائے کہتے ہیں اس کا قد چھوٹا رہ جائے گا، اب اس کے اوپر ٹانگ نہیں کرنا، یا بچے کو منع کرتے ہیں نیچے سے نہ گزرنا، ٹانگ کے قد چھوٹا رہ جائے گا۔ یہ باتیں آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے۔ زلزلے کے وقت کہتے ہیں بھاگنا نہیں ہے، بھاگتے ہوئے جو زمین پر گر گیا وہ گونگا ہو جائے گا، رات کو آئینہ دیکھیں گے تو چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی، انگلیاں چٹکانے سے نحوست آتی ہے، سورج گرہن کے وقت اگر امید والی عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے یا چرے ہوئے ہوں گے، تو اس طرح کی اور بہت ساری، کبھی نمبروں سے بدفعلی لیتے ہیں، مغرب کی اذان کے وقت کہتے ہیں لائٹیں آن کر دو ورنہ گھر میں بلائیں اترتی ہیں، تو اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں بدشگونی سے، اس بری آفت سے نجات عطا فرمائے اور نیک فعل لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ اچھا، اسی طرح اس مہینے میں بہت سارے واقعات ہوئے، اب ٹائم کم ہے، یہ اتنا پیارا مہینہ ہے جس مہینے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، اس مہینے میں تو بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں اور بڑے اچھے اچھے کام ہوئے ہیں، اور خصوصاً اس مہینے کے آخری بدھ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لوگ آخری بدھ کو اپنا بزنس نہیں کرتے، اسی طرح انٹرٹینمنٹ کو چلے جاتے ہیں، پوڑیاں پکتی ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ حضور نے اس دن غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ سیر کے لیے گئے تھے، تو اس طرح کی باتیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے نہائیں دھوئیں، صاف ستھرے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ویسے کاروبار بند کرنے کر دیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بدھ منحوس ہے تو اس لیے کاروبار نہیں کر رہے، تو یہ بری بات ہے۔ اسی طرح بعض لوگ، اعلیٰ حضرت سے جب سوال ہوا نا، اس حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ سفر کے آخری بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منحوس مہینہ چل دیا، شکر ہے یہ سفر کا مہینہ جا رہا ہے، آخری بدھ ہے تو اس مہینے کے جانے کی خوشیاں مناتے ہیں، یہ تو مہینہ سفر مظفر ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس کو کبھی بھی برا نہ سمجھیں۔ پھر اس حوالے سے اس مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے چند ایک شارٹ میں عرض کرتا ہوں، باقی اس کی ڈیٹیل میں نے کئیوں کو واٹس ایپ کر دی ہے کہ کون سے وظائف پڑھنے ہیں، خصوصاً جس کا تعلق اس مہینے سے ہے۔ اس مہینے کی جب پہلی رات آتی ہے تو یہ وظیفہ میں نے جو ہمارا روحانی علاج کا واٹس ایپ کا گروپ ہے اس میں بھی میں نے سینڈ کر دیا ہے، کیونکہ ابھی بتانے سے ضروری نہیں کہ آپ سب کو یاد ہو جائے یا سارے لکھ لیں یا ریکارڈ کر لیں، تو بعد میں آپ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو کے اس میں جو بھی ہماری اس طرح کی اپڈیٹس ہوتی ہیں اس میں ہم گروپ میں ڈال دیتے ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے اس میں شامل ہیں جن کو یہ ساری اپڈیٹس مل جاتی ہیں۔ جب پہلی رات آتی ہے اس مہینے کی، جو سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ماہ سفر کی پہلی رات میں نماز عشاء کے بعد ہر مسلمان کو چاہیے کہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 15 بار پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے، تیسری رکعت میں سورہ فلق جو ہے 15 بار پڑھے، چوتھی رکعت میں سورہ ناس 15 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد چند بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، پھر 70 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو اس کو اللہ پاک بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا اور ساتھ ہی اس بندے کو ہر بلا سے محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ اس مہینے کی پہلی رات کا عمل ہے۔ اس کے بعد آخری بدھ کا جو عمل ہے اس مہینے کے،
4 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 17 بار سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، 5 بار سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھے۔ اس کے بعد یہ ایک دعا ہے، 2 لائنوں کی ہے، یہ دعا پڑھے تو اللہ پاک اگلے سال تک اس بندے کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح رزق میں برکت کے لیے جو اسی مہینے میں آخری بدھ کو وظیفہ کیا جاتا ہے، سورہ علم نشرح، سورہ والتین، سورہ نصر، سورہ اخلاص، یہ صورتیں 80 بار پڑھ لے، اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اللہ اس کو غنی کر دے گا۔ اسی طرح چوتھا عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں جو حج کر کے بندہ آیا ہو اس حاجی سے دعا کرانی چاہیے اپنی مغفرت کے لیے، اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4-5 عمل ہیں جو خصوصاً اس مہینے میں کیے جاتے ہیں۔ اب جن کو یہ اس کی ڈیٹیل چاہیے ہو وہ یہاں جو بھی نمبر ادھر لکھے ہیں باہر، تو ان پہ آپ یا قاری صاحبان سے آپ نمبر لے لیں، اس گروپ میں ایڈ ہو جائیں جو روحانی علاج کا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال بھی دی ہیں، اور مزید بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم جو بھی خاص دن آتا ہے اس دن کے جو فضائل ہوتے ہیں یا اس کی دعائیں ہوتی ہیں یا جو رزق میں برکت کے وظیفے ہوتے ہیں، بیماریوں کے حوالے سے وظائف ہیں، روحانی علاج ہیں، کسی نے استخارہ کرانا ہے، کسی نے کاٹ کرانی ہے، کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، اور 100 طرح کے گھریلو مسائل ہیں، بچوں کی شادیوں کے مسائل ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ساری ہم نے اس کے لیے فی سبیل اللہ یہ سارا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔